محنت کرو گے تو ان کے دور ہی میں ہوا تھا۔ بھٹو صاحب نے تو خود کہہ مرو گے کہ یہ ایف آئی آر جو بھی درج ہو، اس کے سے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ ایف آئی آر درج کرنے کے لیے گیت ایف آئی آر درج ہو گئی تھی۔ کرو گے ایمان سے کرو گے خدا کی قسم کرو گے۔ اب تو سامنے بات آ گئی ہے، 45 سال کے بعد خود عدالت عظمیٰ نے کہہ دیا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف نہیں ملا تھا۔ اور انصاف نہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ آج عدالت نے خود تسلیم کیا کہ اس عدالت کے پیشرو عدالت اور ججوں سے غلطی ہو گئی تھی۔ تو یہ تو سیاسی طور پر تو سب لوگ پہلے بھی کہتے تھے کہ یہ عدالتی قتل ہے، لیکن اس کا باضابطہ اقرار عدلیہ نے نہیں کیا تھا۔ پہلی بار عدلیہ نے مان لیا ہے کہ ہاں یہ غلط ہوا تھا، اور آج تاریخ میں وہ ریہیبلیٹیٹ ہو گیا ذوالفقار علی بھٹو۔ تو یہ سزا تو ویسے پہلے بھی کسی نے اس کو صحیح درست تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن اب اس غلط سزا پر کہ یہ غلط تھا، مہر جو ہے وہ ثبت ہو گئی ہے۔ دیکھیے، یہ فیصلہ تو شروع ہی سے متنازع تھا کہ پہلے تو اس طرح کے مقدمات سیشن کورٹ میں چلتے ہیں، پھر ہائی کورٹ میں آتے ہیں، پھر سپریم کورٹ میں آتا ہے۔ تو وہ تو شروع ہی سے یہ نظر آ رہا تھا کہ حکمرانوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو سزا دینی ہے، تو سیشن کورٹ کی بجائے عدالت عالیہ میں، ہائی کورٹ میں اس کی یہ ہیئرنگ ہوئی، جو بالکل غیر قانونی تھا۔ پھر یہ آپ دیکھیے کہ وہ جو ایف آئی آر درج کی گئی تھی احمد رضا کسوری کی طرف سے، وہ ایف آئی آر میں جسٹس شفیع الرحمان نے ایک انکوائری کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اس بات کا کوئی شواہد نہیں ہے، وہ ایف آئی آر کویش ہو گئی تھی۔ پھر جب ضیاء الحق آتا ہے تو اسی جو احمد رضا کسوری کی والدہ کی طرف سے ایک خط لکھا جاتا ہے، اور خط میں ضیاء الحق سے وہ کہتی ہے کہ جی ہمارا ایک ایف آئی آر تھا، اس کو ذرا تحقیقات کریں۔ ضیاء الحق اس کو کہتے ہیں ہاں اس پہ تفتیش ہونی چاہیے۔ ایک سیٹل بات ہو چکی تھی، ضیاء الحق نے اس کو دوبارہ کھولا، اور پھر ہم سب جانتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو تھا، یہ سپلٹ فیصلہ تھا 4 اور 3 کا، اور سپلٹ فیصلہ، اور اس پہ وہ بھی سپلٹ فیصلہ اس وقت آیا جب 2 ججز جو لگ رہا تھا کہ وہ یہ مقدمے کو جھوٹا سمجھتے ہیں، وہ ایک ریٹائر ہو گئے تھے۔ تو یہ سارا بتا رہا ہے کہ غلط تھا۔ بھٹو صاحب نے تو خود کہہ دیا تھا کہ یہ ایف آئی آر جو بھی درج ہو، اس کے سے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ ایف آئی آر درج کرنے کے لیے گیت ایف آئی آر درج ہو گئی تھی، اور ایف آئی آر درج ہونے کے بعد جب ایف آئی آر جب درج ہو رہی تھی تو اس وقت یہ ایک کمیشن بنا، جسٹس شفیع الرحمان تھے غالباً ان کا، اور وہ جو ایف آئی آر تھی، وہ ایف آئی آر پر جو جج صاحب نے کہا کہ کیس نہیں بنتا، تو ایف آئی آر درج ہوئی، داخل دفتر ہو گئی، عدالت کے جج کے حکم کے بعد داخل دفتر ہو گئی۔ وہ داخل دفتر ایف آئی آر کو دوبارہ ضیاء الحق نے اٹھایا اور کھول دیا۔ تو یہ صورتحال تھی۔ ہمارے ہاں حقیقت یہ ہے کہ آراء 2 طرح کی تھیں۔ ایک رائے یہ تھی کہ بھئی یہ تو بہت بڑا وہ ہوگا، کیسے کر سکتا ہے ضیاء الحق، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو دنیا میں ایک ہنگامہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ دوسرے لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ جو شخص ہے یہ اس سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ دیکھیے انڈیکیشنز تو یہ تھی، یہ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ نہیں پھانسی ہو جائے گی، کسی کا خیال یہ تھا کہ پھانسی نہیں ہوگی، لیکن بھٹو ذاتی طور پر اس بات کے لیے تیار تھے۔ اور ابھی پچھلے دنوں ہی اس وقت کے جو ڈپٹی کمشنر تھے مہدی صاحب نے اب کتاب لکھی ہے، اور کوئی تقریباً 15-20 دن پہلے انہوں نے بربلا ٹیلی ویژن پروگرام میں کہا، انہوں نے کہا کہ مجھے بھیجا گیا ضیاء الحق نے کہ تم جا کے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہمارا یہ پیغام دے دو، ہم سے یہ بات کہ ہم اس کو باہر بھیجنا چاہتے ہیں۔ اور جب مہدی صاحب وہاں ان کے پاس جاتے ہیں تو ذوالفقار علی بھٹو ان سے پوچھتا ہے کہ تم کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں ایک پیغام لے کے آئے ہوں۔ تو پھر جو باقی باتیں سب کو دنیا کو پتہ ہے، تو ذوالفقار علی بھٹو نے کوئی بات چیت اس معاملے میں کہ ان کی جان بخشی کی جائے، کوئی سودا بازی ہو جائے،
وہ نہیں کی تھی۔ تو ایسے لوگ بڑے کم ہوتے ہیں، ایسے لیڈرز جو گیلوز پر خود جات کرتے ہیں اور اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتے۔ ایک ہوتا ہے عدالتوں کا فیصلہ، ایک ہوتا ہے تاریخ کا فیصلہ۔ تو تاریخ جب فیصلہ دیتی ہے اسے بعض اوقات 100 سے زیادہ سال لگتے ہیں، 200 سال لگتے ہیں۔ یہ واحد وہ فیصلہ ہے تاریخ کے اندر جو مجھ جیسے لوگوں کی زندگی ہی میں ہوا، کہ وہ فیصلہ بھی ہم نے دیکھا، پھر تاریخ کے فیصلے کے جبر میں خود عدالت نے بھی فیصلہ بدل دیا۔ بالکل ایسے یہ ایسا ہی ہوا نا کہ ایک عدالت نے فیصلہ دیا اور ہمارا خیال یہ تھا کہ ہماری زندگی کے بعد شاید تاریخ فیصلہ کرے گی، لیکن خود ہماری زندگی ہی میں تاریخ نے فیصلہ دیا اور تاریخ کے فیصلے کے جبر سے عدالت نے اپنا فیصلہ ریورس کر دیا۔ تو یہ ایک بڑی بات۔ آپ نے کہا کہ بی بی نے کیوں نہیں کیا؟ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ یہ آئیڈیا ان کا تھا، میں ان کا پریس سیکرٹری رہ چکا ہوں، میں ان کا اسپیچ رائٹر رہ چکا ہوں، یہ آئیڈیا ان کے ذہن میں تھا، وقت کی بات تھی۔ آپ دیکھیے یہ جو ریفرنس ہوتا ہے یا اس طرح کا کام ہوتا ہے، یہ ایوان صدر کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر اس وقت ایوان صدر میں غلام اسحاق خان تھا یا ایوان صدر میں اپنا فاروق لغاری تھا تو بی بی نے کیلکولیٹ کیا ہوگا کہ ابھی ٹائم نہیں آیا، لیکن یہ وقت، یہ ایشو ان کے ذہن میں تھا۔ اور پھر جب حالات بدل گئے، زرداری صاحب آ گئے، صدر پاکستان بن گئے، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید اب ٹائم ہے۔ اور پھر اس دوران میں شاید عدلیہ کو بھی احساس ہوا ہوگا کہ اب ہم نے بھی، کیونکہ عدلیہ بھی ان گزشتہ 30-40 سالوں میں بہت حد تک ایکسپوز ہو گئی تھی۔ یہ وہی عدلیہ ہے جب لوگوں نے کہا کہ ایوب کے مارشل لا کو انڈورس کیا، وہی عدلیہ ہے جنہوں نے آئین ساز اسمبلی کے توڑنے کو انڈورس کیا، یہی عدلیہ ہے جس نے اپنا اس کے مارشل لا کو انڈورس کیا ضیاء الحق کے، یہی عدلیہ ہے جس نے بھٹو کو کی پھانسی کو انڈورس کیا، یہی عدلیہ ہے جس کے بعد میں لوگوں نے پی سی او کے تحت جج لیے۔ تو ایک بڑا بیگیج بن گیا تھا عدلیہ کا، ایک بڑا بیگیج بن گیا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر عدلیہ کو بھی اس بات کا احساس ہوا کہ ہم اپنے ماضی سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک صاحب فیصلہ تھا کہ بھئی اب اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو یہ جو ہمارے اوپر جتنے بھی اعتراضات جو میں نے آپ کو بتا دیے، پھر آپ دیکھیے مشرف کا ماشاء اللہ آتا ہے، پھر مشرف جو ہے ان عدلیہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے جس جج نے اس کو اختیار دیا کہ تم آئین میں بھی ترمیم کرو، اسی جج کو پھر 3 سال کے لیے الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ عدلیہ کے اوپر یہ داغ تھے، پی سی او جج، گیو اینڈ ٹیک کہ تم مجھے 3 سال دے دو، میں تمہیں 3 سال دیتا ہوں۔ پھر یہ ان کے اوپر کہ آپ نے تو مشرف نے یا دوسرے ڈکٹیٹر نے تو آپ سے آئین میں ترمیم کے اختیار ہی نہیں مانگا، آپ نے تو اپنی طرف سے دے دیا، تاکہ اس ڈکٹیٹر کے اوپر کل یہ الزام نہ آئے کہ تم نے دباؤ ڈال کے عدلیہ سے یہ اختیار لیا تھا، یہ عدلیہ نے خود دیا تھا۔ تو یہ سارا وہ بیگیج ہے۔ اور انڈیویژول کی زندگی میں اور قوموں کی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں کہ جب آپ چاہتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے گناہوں کا بوجھ جس حد تک اتار سکوں وہ اتار دوں۔ تو دس واز دا مومنٹ فار دا جوڈیشری۔ میں تو تصور کی آنکھ سے بہت کچھ دیکھ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ عدلیہ نے جو یہ قدم اٹھائی، جس کی میں تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، کیونکہ ریئلائز کر لیا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے۔ اب یہ دروازہ کھل گیا ہے، ظاہر ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو واپس نہیں لایا جا سکتا، نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ اور اقدامات تو ہو سکتے ہیں۔ مثلاً جن ججوں نے یہ کیا تھا، اگر ان کو کوئی مراعات ملی تھی یا پینشن تھا، ان کو انڈائٹ کر کے ایبسینشیا میں، میرا خیال تصور سے بات کر رہا ہوں، یہ بھی تو ممکن ہے۔ تاریخ کے جب سال اور ڈیکیڈز گزریں گے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ مطالبہ کریں کہ جی سمبولیکلی آپ ان لوگوں کو قبر سے اکھاڑنا، ہم تو نہیں چاہتے کہ ان کو قبر سے اکھاڑو، لیکن سمبولیکلی سزا دی جا سکتی ہے۔ مثلا برطانیہ میں اولیور کرامویل مر گیا تھا، لیکن جب وہ مرا تھا اور
عدالت نے اور پارلیمان نے فیصلہ کیا کہ اس نے پارلیمان پہ حملہ کیا تھا، تو سمبولیکلی اس کو پھانسی کی سزا دی گئی کہ پھانسی کے جو تختے تھے اس کے کور پر رکھ دیے گئے اور کہا کہ اس کو ہم نے آج پھانسی دی تھی۔ تو میں تصور کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، ریئلی یہ پاسبل ہے، اگرچہ میں شاید نہ چاہوں اپنے طور پہ، لیکن ایسے لوگ ہوں گے جو یہ چاہتے ہوں گے کہ ہاں یہ ان کی اگر مراعات ہے وہ مراعات ختم کیے جائیں، اور کچھ نہ کر سکو تو اگر ان کی تصاویر عدالت عالیہ میں ہیں کہیں پر کہ یہاں ان کو ختم کیا جائے، ان کو واپس کر دیا جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ ہاں ہاں یہ جو اعزازات دیے گئے کہ کسی کو نشان امتیاز ملا ہے تو واپس کر دیا جائے۔ بس جب ایک جج خود مانتا ہے کہ ہاں یہ میرے اوپر دباؤ تھا، میں نسیم حسن شاہ کی بات کر رہا ہوں، تو کوئی جواز نہیں بنتا کہ آپ اس کو ابھی تک اس طرح آنر کریں۔ اس کا یہ کہنا کہ میرے اوپر دباؤ تھا اور پھر اس اقرار کے بعد وہ یہ سمجھے کہ ہاں مجھے معاف کیا جائے، بھئی تمہیں تو اب کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن کم از کم ہمیں اور لوگوں کو اور تاریخ کی درستی کے لیے اگر اسے کوئی اعزازات ملے ہیں واپس لے لو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کا ایک عمل ہے۔ ریممبر ون تھنگ، نتھنگ ریمینز سیکرٹ ان ہسٹری۔ تاریخ اور نیچر میں بالآخر میں آج بہت سی باتیں چھپاؤں گا، لیکن وقت آئے گا، تاریخ آئے گی اور تاریخ وقت کا دھارا بدلے گا اور میں پھر وہ بات کروں گا۔ یہ دیکھیے تو ہم مسلمان ہیں، قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے روز زمین بات کرے گی۔ دیکھیں نا، اخرجت الارض اثقالہا، زمین اپنا بوجھ پھینک دے گی باہر، اور کیوں پھینکے گی، کیا بات کرے گی؟ اس لیے کہ ربک اوحیٰ لہا، کہ اس دن خدا نے اس کو حکم دیا ہوگا۔ تو یہ انسان کی زندگی میں، انڈیویجول کی زندگی میں بھی ایسا وقت آتا ہے کہ ہی بلرٹس دا ٹروتھ، وہ پھر بات کر جاتے کہ ہاں یہ میں نے غلط کیا تھا۔ قوموں کی زندگی میں اپنے یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے، ورنہ پیپلز پارٹی کی کیا مجال تھی کہ وہ سپریم کورٹ کے ججوں پر دباؤ ڈال کے کر سکے۔ لیکن اندر کا جو تھا غبار تھا، وہ تو وہ کہتے ہیں کہ دیر بی مائٹی شیکنگ، تو مائٹی شیکنگ تو زمین کی بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنا بوجھ نکالے گی، لیکن مائٹی شیکنگ انڈیویجول کی بھی ہوتی ہے کہ وہ مائٹلی جب شیک ہوتا ہے تو وہ بات کر جاتا ہے۔ تو میں تاریخ میں اپنے تصور کی آنکھ سے بہت کچھ دیکھ رہا ہوں۔ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس فیصلے سے دوسرے اداروں کو بھی، کیونکہ اب نیکسٹ تقاضا تو یہ ہوگا کہ یہ تو صرف ججوں نے تو نہیں کیا تھا، ان پر دباؤ تھا، دباؤ والے کون تھے؟ ان کو بھی تاریخ کے کٹہرے میں ان کا چہرہ کالا کیا جانا چاہیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس عمل کا، اس تاریخی عمل کا، میں بدلے کی بات نہیں کر رہا کہ ریونج کی، میں اس تاریخی عمل کی بات کر رہا ہوں کہ اس تاریخی عمل کے لیے دروازہ جو میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ میری زندگی میں کھل جائے گا، وہ کھل گیا۔ اور مجھے یاد ہے ان دنوں میں میں ایٹامک انرجی کمیشن میں تھا، اور ضیاء الحق نے اعلان کیا تھا کہ میں 90 دن کے اندر انتخابات کراؤں گا۔ تو ایٹامک انرجی کونسل کی میٹنگ ہو رہی تھی اور یہ پریزائڈ کر رہے تھے، اور یہ چونکہ اس کا ماشاء اللہ جولائی 77 کا تھا، اور یہ ہماری میٹنگ شاید اگست سپٹمبر میں تھی، اور اس نے وعدہ بھی کیا تھا کہ 90 دن کا۔ تو یہ سگریٹ پی رہا تھا، مرغوڑے اڑا رہا تھا، اور اس کا ہاتھ یوں پڑا ہوا تھا، ایسے رکھا ہوا تھا۔ تو ہمارے ایک بڑے اچھے سائنسدان ہیں جو پامسٹری کو بھی جانتے ہیں، تو وہ ان کی ہاتھ آگے بیٹھے ہوئے تو بڑی غور سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ جب میٹنگ ختم ہوئی تو حقیقت یہ کہ اس نے مجھے کہا کہ فرد، یہ آدمی جو ہے یہ 10 سال تک کہیں جانے والا نہیں ہے۔ اچھا، اس نے مجھے کہا، یہ میں نے لکھا بھی ہے، تو کہا 10 سال تک جانے والا نہیں ہے، تو تم اپنے باس منیر احمد خان چیئرمین اس کو بھی بتا دو، اور تمہیں بھی بتاتا ہوں کہ یہ تم لوگ بات کرتے ہو کہ انتخابات ہے، یہ کہتے مجھے نظر نہیں آ رہا۔ میں نے کہا یار بشیر کیا بات کرتے ہو، یہ کیسے ہوگا؟ کہتے یار مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میں نے اس کی جو ہاتھ کی لکیر دیکھی تو میں نے دیکھا کہ اس کا ستارہ جو ہے وہ عروج پر جائے گا اس طرح سے۔ تو میں تو تم سے صرف شیئر کر رہا ہوں اپنی جو میری معلومات ہیں۔ تو میں نے کہا یار پھر بشیر یہ بتاؤ کہ 10 سال بعد اس کا کیا تم دیکھتے ہو؟ کہتے ہیں یار کہ تمہارا خیال اگر یہ ہو کہ اس کی لاش گھسیٹی جائے گی جس طرح عراق کا ہوا تھا، تو شاید یہ بھی نہ ہو۔ تو ہم بڑے وہ ہوئے، پہ کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں؟
میں نے کہا یار یہ تو جو اس کے بعد جب بھٹو کا کیس آیا تو پھر آپ نے دیکھا کچھ لوگوں نے، سیاسی لیڈروں نے کہا کہ قبر ایک ہے، دو لوگ ہیں، ایک ضیاء ہے اور دوسرا ذوالفقار علی بھٹو ہے. یہ بات پھر عام ہو گئی، تو پھر یہ تاثر ہوا کہ ہاں یہ ہی مائٹ بی ہینگڈ.